غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا تیرا دشمن۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ محترم حاضرین جمعہ، مسجد کے اندر تشریف فرما اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج اس خطبہ جمعے کے ذریعہ آپ تک قرآن و حدیث کی بات پہنچانے کا موقع ملا ہے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں نماز کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں پیش کی گئی تھیں۔ آج پھر انشاءاللہ نماز کی اہمیت کے تعلق سے کچھ اور اہم باتیں پیش کی جائیں گی۔ سامعین کرام، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر 80 سے زائد مقامات پر نماز جیسی اہم عبادت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ انداز بدل بدل کے کہا کہ نماز پڑھو۔ نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو تم پریشان حال رہو گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طریقے سے آپ کے سامنے یہ بات بھی پیش کر دوں کہ جب نبیوں کا سلسلہ، انہی نبیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جب یہ سارے نبی انتقال کر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بعد جو آنے والی نسلیں تھیں، ان کے بعد جو آنے والے لوگ تھے، انہی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ۔ جب یہ سارے کے سارے نبی چلے گئے تو ان کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے نماز کو برباد کر دیا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے اضاعوا الصلاۃ. جملہ دیکھیے اللہ رب العالمین کا، انہوں نے نماز کو چھوڑا نہیں، انہوں نے نماز کو برباد کر دیا. اور آگے اللہ رب العالمین نے اپنے انہی بندوں کے بارے میں جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا ہے، انہی کے بارے میں انجام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. آگے قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. تو قیامت کے دن جہنم کے ایک وادی ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس الفاظ کے ذریعہ کیا ہے، غی. غی کس کو بولتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک بہت ہی خطرناک وادی ہے، اسی میں انسان کو جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا ہے، برباد کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں یہ معاملہ ہمارے سامنے پیش ہے، اور آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کبھی معاف نہیں، کبھی معاف نہیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمارے کرتوت کیا ہیں؟ آج ہمارے کیریکٹر کیا ہے؟ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر عشاء کی اذان 8:15 بجے ہے، جماعت کا وقت 8:30 بجے ہے، بہت سارے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے جب 8:30 رائٹ ہو جاتے ہیں، وقت 8:30 بالکل رائٹ ہو چکے ہیں، تب وہ نکلتے ہیں. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں مجھے سنت نہ پڑھنا پڑے، کہیں مجھے سنت نہ پڑھنا پڑے. چنانچہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 8:35 پر 40 منٹ پر آتے ہیں، کسمکاتے معاملہ پیش آتا ہے کہ نماز ہی ختم ہو جاتی. اور جانتے ہو کہ کس کی پہچان ہے؟ آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں الا قلیلا، اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. اور یہ منافقوں کی پہچان، یہ منافقوں کی علامت ہے. چنانچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے، آپ سنیں، آپ مسجد کی طرف فوراً رخ کرنے کی کوشش کریں. میرے عزیز بھائیوں، آپ قرآن مجید کا 18واں پارہ کھولیے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کی پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون. مومن لوگ کامیاب ہو گئے. یا اللہ، اعلان تو آ گیا، مومن کامیاب ہو گئے، مگر مومنوں کی کچھ صفت بھی ہے، مومنوں کی کچھ پہچان بھی ہے. اللہ پہچان بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور بہتر طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے. ایک جگہ واقعہ سنا ہوں، پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کی دلیل میرے پاس نہیں ہے. بنگلور کا واقعہ ہے. بنگلور میں ایک حافظ تھے، امامت کر رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. مقتدی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور انہی مقتدیوں میں سے ایک مصلی، ایک نمازی آدمی تھا جو ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. 4 رکعت پر امام صاحب نے سلام پھیر دیا. 4 رکعت پر امام صاحب نے سلام پھیر دیا. اب یہ مصلی کہتا ہے، جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مقتدی آیا ہوا ہے، انہی میں سے ایک مصلی کہتا ہے امام صاحب آج آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی ہے. امام صاحب کہنے لگے نہیں، میں نے 4 رکعت پڑھائی.
بولا امام صاحب نہیں، آپ 3 رکعت پڑھائے ہیں. تو چنانچہ امام صاحب اور بہت سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے میں نے 4 پڑھائی کہ 3 پڑھائی؟ تو سارے لوگ کہتے ہیں نہیں امام صاحب آپ نے 4 پڑھایا. اب یہ مصلی کہتا ہے امام صاحب میرے پاس 4 دکان ہے. کتنی دکان؟ 4 دکان. میں روزانہ ظہر کی نماز میں انہی 4 دکان کا حساب کرتا ہوں. ابھی آج 3 ہی دکان کا حساب کیا، 1 دکان باقی ہے، اس کا مطلب آپ نے 3 رکعت پڑھا ہے. اللہ قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہوئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں. ساری چیزیں سر سے لے کر پیر تک ساری چیزیں عبادت میں مشغول ہوتی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، آئیے میں آپ کے سامنے اور چیزیں پیش کرتا ہوں. وہ کیا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سر سے لے کے پیر تک ساری چیزیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہیں. اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں. روزے کی مثال لے لیجئے. روزہ انسان رکھتا ہے تو بول تو سکتا ہے نا، صرف کھا اور پی نہیں سکتا، بول سکتا ہے، چل سکتا ہے، سو سکتا ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں کھانا بھی منع، پینا بھی منع، بات چیت کرنا بھی منع، سونا بھی منع، اٹھنا بیٹھنا بھی منع، ہوا خارج کرنا بھی منع، پیشاب کرنا بھی منع. حالانکہ یہ تمام چیزیں حلال ہیں، لیکن نماز میں یہ ساری چیزیں منع. اگر آپ ان میں سے کوئی کام ہو جاتا ہے، بعض انسان سے ہوا خارج ہو جاتے ہیں، تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے پھر سے نماز کی ادائیگی کرے. میرے عزیز بھائی، یہی پیغام میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. غور سے سنیں اور اللہ کے واسطے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں. میرے عزیز بھائی، نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں. امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، دعائے ثنا پڑھ رہے ہیں. دعائے ثنا اس میں دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد سورت پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، دعا کر رہے ہیں. سجدے میں گئے، تسبیح بیان کیے، سجدے سے اٹھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، دعا کر رہے ہیں. سجدے میں گئے، تسبیح بیان کی. اس کے بعد تشہد پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد دعا ہی دعا ہے. میرے عزیز بھائیوں، عبادت کے تعلق سے نماز کے اہم معاملات میں ساری چیزیں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں. اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دعا 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دعائے مسئلہ اور ایک ہوتا ہے دعائے عبادہ. دعائے مسئلہ کس کو بولتے ہیں؟ ضرورت کے وقت اللہ رب العالمین سے کچھ مانگا جائے اور نقصان سے بچنے کی کوشش کی جائے، دعا مانگی جائے. اچھا، دعائے عبادت کس کو بولتے ہیں؟ نیک کام کر کے ثواب مانگا جائے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں دونوں چیزیں ہیں. غور کیجیے، اس میں دونوں چیزیں سامنے آ جا رہی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی معاف نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہاں بیدولہ چوراہے کی اس مسجد میں موجود ہو اور ایک ہفتے کے اندر اس کو ممبئی جانا ہو، راستے میں جا رہا ہے، 2 دن کا 3 دن کا سفر ہوتا ہے، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اب بہت سارے بھائی کہیں گے، ارے مولانا میں نماز کیسے پڑھوں؟ بس چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، قبلے کا پتہ نہیں، کیا کروں؟ تو ایسی حالت میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ قیاس کر لیجئے، اندازہ کر لیجئے کہ یہ قبلہ ہو سکتا ہے، آپ نماز پڑھیے. مگر کون ہے؟
کون ہے جو پڑھتا ہے؟ الا ماشاء اللہ. اچھا اور آگے بڑھیے. میرا گزر کسی ایسی جگہ سے ہو رہا ہے جہاں پانی نہیں ہے. مثال کے طور پر راجستھان میں پانی وغیرہ کی دقتیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں, کبھی کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اب کیا کروں؟ نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے, پانی نہیں ہے, کیا کروں؟ تو چنانچہ کہا گیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تیمم کر لو, پاک مٹی سے تیمم کر لو. لیکن نماز پڑھنا ہے, نماز معاف نہیں. اچھا نماز پڑھنا ہے, کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. یا اللہ پیر میں پریشانی ہے, کیا کروں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کھڑے ہونے سے, اب تو نماز معاف ہو جانی چاہیے. اللہ کہتا ہے نہیں, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو. یہ تمام عبرت کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سنواریں اور نماز کی طرف اپنے آپ کو گامزن کریں. میرے عزیز بھائیوں, جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب صلاۃ الخوف کے نام سے ایک باب قائم کیا گیا ہے کہ اگر 50 لوگ ہیں تو 25 لوگ نماز پڑھیں اور 25 لوگ دیکھ بھال کریں, جنگ میں لڑائی کریں. یہ پیغام دیا گیا ہے. ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اور جانتے ہو ایک بات کہوں, کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں میں سے اپنے کچھ بھائیوں کو دیکھیں گے, کہیں گے ارے بھائی آپ تو مرکزی جامع مسجد بیت اللہ چوراہے کی مسجد میں جمعہ کی نماز میں میرے بغل میں بیٹھے تھے, تم جہنمی کیسے ہو گئے؟ وہی آدمی وہی بندہ جواب دے گا میرے بھائی لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے. غور کیجئے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے لم نک من المصلین, وہی آدمی جواب دے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں آپ کو صاف طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز ہمیں پڑھنا ہے, نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے. اگر کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے, تو یہ پیغام دے رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں کیا جائے. میرے عزیز بھائیوں ایک آخری بات کے بعد ختم کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کا انجام کیا ہے. بہت ہی اہم اور بہت ہی ٹف سوال ہے. آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں. اس بارے میں 2 چیزیں بیان کروں گا. پہلی چیز اپنے ہندوستان کے جو عالم ہیں, علماء ہیں, جو آپ کے رہبر ہیں, ان کے بارے میں بیان کروں گا. اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ سعودی عرب کے علماء کے فتوے آپ کے پاس پیش کروں گا. ہمارے ہندوستان کے علماء کہتے ہیں, پہلے بات یہ سمجھ لیجئے کہ سعودی عرب کے علماء کیا کہتے ہیں. سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے. الفاظ دیکھیے, نماز چھوڑنے والا کافر ہے. اور ایسی حالت میں اگر انسان کی شادی ہو چکی ہے, اگر بیوی نمازی ہے, تو اس کا نکاح ختم کر دو, نکاح ختم کرایا جائے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ. ہمارے انڈیا کے علماء کہتے ہیں نہیں, کافر نہیں ہے, گنہگار ہے. گنہگار ہے کیا مطلب؟ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, گنہگار ہے, اس کا نکاح ختم نہ کیا جائے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے. یہ ہمارے انڈیا کے علماء کہتے ہیں. اچھا اب سعودی عرب کے علماء کا جو فتویٰ ہے, تو آئیے ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنا خطرناک فتویٰ دے رکھا ہے, آخر کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ تو سعودی عرب کے علماء ہمیں کچھ دلیلیں بھی دیتے ہیں. وہ دلیلیں کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں. 29واں پارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق, غور کیجیے, جس دن پڈلی کھولی جائے گی. کیا مطلب؟
اب یہ پڈلی کیسی ہے قرآن نے نہیں بتایا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو پیر کا حصہ ہوتا ہے نیچے کا اسی کو پڈلی بولتے ہیں، لیکن یہاں قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے پڈلی، تو ہم پڈلی ہی کہیں. یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن یعنی جس دن پڈلی کھولی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو. غور کیجیے، کافروں سے کہا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن ہائے ہائے ان کے اندر جھکنے کی بھی طاقت نہیں، ان کے اندر جھکنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی. اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کی آیت کریمہ، سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ اور دلیل، خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور وہ کھڑے ہوں، نگاہیں جھکی کر کے اپنے آپ کو کھڑے رہیں. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، یہی لوگ تھے دنیا میں کہا جاتا تھا او لوگوں سجدہ کر لو، نماز پڑھ لو، نماز کی پابندی کر لو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے عزیز بھائیوں، یہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، طاقت کے باوجود وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. آج اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے طاقت چھین لے گا، سجدہ نہیں کرتے. علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کافر ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت اور دیکھیے، سورہ توبہ کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے بھائی ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو نماز نہیں قائم کرتے، توبہ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ایسے لوگ ہمارے بھائی بھی نہیں. کرتا پہنو، جبہ پہنو، ٹوپی پہنو، لنگی پہنو، پینٹ پہنو، قربانی کرو، کوئی بھی کام کرو، لیکن دلیل کی روشنی میں میں آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ اللہ کے واسطے اب بھی اپنے آپ کو جاگنے کی کوشش کیجیے. اور جانتے ہو حدیث کا بھی حوالہ دیکھ لیجیے، سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ دلیل کی روشنی میں، صحیح مسلم کی روایت ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کر دینے والی چیز ہے وہ نماز. پتا چلا جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے، پتا چلا جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ شرک کر رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے یہی کہوں گا، دلیل تو سنتے ہو، مگر ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال مت دیا کرو. یہ لڈو نہیں ہے کہ ہاتھ میں لے لو بس ہو گیا. یاد رکھنا ایک ایک چیز کا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب لے گا. اور جانتے ہو کہ دنیا کی جو زندگی گزار رہے ہو یہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنی پریشانیاں اور مصیبتوں کے ہم شکار ہیں اور مبتلا ہیں، ملوث ہیں، پھر بھی ہم جاگتے نہیں ہیں. میرے محترم بھائیوں، ایک آخری بات کے بعد ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنے کی وجہ کیا؟ سب سے بنیادی اور سب سے اہم چیز کاروبار. انسان کاروبار میں لگا ہے، طرح طرح کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، انسان کاروبار میں مشغول ہے. اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہے، لیکن سنتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں، سنتے ہیں آتے نہیں ہیں. آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، نماز کا آرڈر دیجئے، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جم جائے.
آج حالت کیا ہے؟ بیٹا نمازی ہے، ابا نمازی نہیں ہے، ابا نمازی ہے، بیٹا نمازی نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے آج؟ کیا ہو رہا ہے بتائیے تو ذرا. یہاں قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اور آپ لوگ یہ مت سوچیے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ کا کلام سچا ہے اور اللہ کی ایک ایک بات سچی ہے. اللہ نے جیسا کہا ویسا ہوگا. قرآن مجید کی آیت کریمہ دیکھیے، اللہ نے خود فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ کی ایک ایک بات سچی ہے، اللہ نے جیسا کہا ویسا ہو کر. اور جانتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا آرڈر دو، نماز پڑھنے کا آرڈر دو. آج 7 کی گنتی کو ہٹا دیا جائے اور 6 اور 0 یعنی 60 لا کر کے رکھ دیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ گاؤں وغیرہ میں جا کر کے دیکھ لو، خود ہمارے بہت سارے بھائی دیگر گاؤں سے آتے رہتے ہیں، ادھر اپنا کاروبار کرتے ہیں. جا کر کے دیکھ لو 60 سال کے بیچارے بزرگ بھائی صرف نماز پڑھتے ہیں. باقی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد گاؤں میں موجود رہتی ہے، قصبے میں موجود رہتی ہے، ایک ایک گھر میں 2 4 نوجوان رہتے ہیں. مگر اللہ کی قسم، اللہ کی پناہ کہ ایسے لوگوں کو کون سمجھائے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سننے کے بعد ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے. افسوس کا مقام. اسی لیے کہتا ہوں شریعت آپ کے دماغ سے نہیں چلے گی، شریعت منطق سے نہیں چلے گی، شریعت قرآن اور حدیث سے چلے گی. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے اپنے آخری لمحے میں کہا تھا انی قد ترکتم فیکم شیئا، میں تمہارے سامنے تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤں. جب تک ایک کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ان 2 چیزوں کو پکڑے رہے گا، اللہ کی قسم کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت یعنی حدیث. لہذا میری محترم بھائیوں، یہی پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے واسطے عبرت حاصل کیجیے، نصیحت حاصل کیجیے اور اپنے آپ کی حالت کو بدلنے کی کوشش کیجیے. اور انشاءاللہ ہم جس دن سے یہ ٹھان لے گئے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے نقش قدم کے مطابق چلیں گے، اللہ کی قسم کامیابی ہماری قدم چلے، کامیابی کے راستے ہمارے سامنے آ جائیں گے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کا انعام مومن کے، اللہ کا انعام مسلمان کے لیے نہیں مومن کے لیے. اللہ کا انعام مومن کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں. اب آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ الگ بات ہے. لہذا میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعے کے ذریعہ یہی پیغام میں آپ تک دے کے جا رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج کے اس خطبہ جمعے کے ذریعہ جو پیغام قرآن حدیث کی روشنی میں آپ تک دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج کے اس پیغام سے ہم سب کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، ہم سب کو، جتنے لوگ سمجھدار ہیں، عقل سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم سب کو 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی جس طریقے سے 24 گھنٹے متعین ہیں شب و روز کے، ہم اگر نماز کا جائزہ لیں تو ہمیں صرف 1 گھنٹہ 20 منٹ اچھی طریقے سے نماز اگر ادا کرنا ہے تو صرف 1 گھنٹہ 20 منٹ لگے گا. 1 گھنٹہ 20 منٹ، ٹوٹل 80 منٹ ہمیں عبادت کرنے میں لگیں گے. کیا ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں 80 منٹ نہیں نکال سکتے؟ نکال سکتے. کاروبار کے لیے نکالتے ہیں، محنت کرتے ہو، کوشش کرو. جنت کو پانے کے لیے بھی کوشش کرو. جنت ایسے آسانی سے نہیں ملے گی. اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا، اپنی اچھاؤں، اپنی تمناؤں کو کچلنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے ذریعہ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعہ
ہم سب کو اپنی اپنی بہتر طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا